السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ گزشتہ روز نواز شریف صاحب اپنے بھائی شہباز شریف اور صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ بلوچستان گئے تھے، کوئٹہ میں تھے، اور پھر یہ خبر آئی کہ 30 کے قریب جو اہم سیاستدان ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی مسلم لیگ نون کے ہو گئے ہیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی جو انتخابی اتحاد ہے اس کے معاملات طے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا یہ دورہ اور اس کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی خاصی تنقید کر رہی ہے، اور یہ بارہا اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو تانے پیپلز پارٹی کو باپ کے ساتھ وابستگی کے دیے جاتے تھے وہ نون لیگ نے اپنے سر لے لیے ہیں، لیکن پاکستان بھر کے جو میسیج ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ نواز شریف اب حکومت بنانے کے تگڑے امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ ماضی میں بھی مسلم لیگ نون نے شاید ہی انتخابات سے قبل کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا ہو، لیکن اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی جوڑ توڑ نواز شریف کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ابھی انتخابات سے قبل اگر وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہیں تو بہت سے ایسے مراحل ہیں عدالتی اور قانونی جو انہیں طے کرنے ہیں، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا 1 on 1 مقابلہ ایک جانب نواز شریف اور ان کے اتحادیوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، یا دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس جو انتخابی دنگل ہے اس میں نظر آئیں گی۔ ان معاملات پہ بات کریں گے ارشاد صاحب۔ اس سب سے پہلے بھارت کا ایک رخ تو یہ ہے مودی سرکار کا، ہندتوا کا ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب آج جو کرکٹ ہے جو سیمی فائنل ہو رہا ہے نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان، وراٹ کوہلی دنیا کے واحد بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے 50 سینچریاں بنا ڈالی ہیں، اور انہوں نے بھارت کے ہی سچن تندولکر کا ریکارڈ توڑا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے دنیا کرکٹ میں، بلکہ دنیا کی آج ٹاپ سٹوری ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز اور سابق کپتان جو اب ہو چکے ہیں بابر اعظم، انہوں نے T20 ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹیسٹ تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ذرا یہ جو کھیل کا میدان ہے ارشاد صاحب، اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں کہ بابر اعظم کی دستبرداری کیا جسٹیفائیڈ ہے؟ اور خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وزیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خرم صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ جی ارشاد صاحب، ورلڈ کپ ہارنے کے بعد ہمارے ہاں بلکہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شرمناک شکست ہو تو پھر اس کے بعد وہاں تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں یہ عجیب روایت ہے کہ سارا ملبہ کپتان پر ڈال دیا جاتا ہے اور کپتان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے۔ پچھلے 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بار بار مینجمنٹ کمیٹی تبدیل ہوئی، پھر چیئرمین تبدیل کیے گئے صرف سیاسی وجوہات کی بنیاد پر، کس طرح سیاسی مداخلت ہوتی رہی۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک چیئرمین آپ تبدیل کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے کھلاڑیوں میں بھی اپنی ناپسند لاتے ہیں، کوچز تبدیل ہو رہے ہیں، سلیکٹر جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے کہ اثر انداز ہو رہی ہوں گی۔ بطور کھلاڑی کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس وقت کا بابر اعظم جو ہے ایک بڑا بلے باز ہے، اور اس نے یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اس نے ون ڈے میں بھی، T20 میں بھی اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پاکستان کو زیادہ میچ جتوائے ہیں، یعنی جو تناسب ہے جیتنے کا وہ ہارنے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور وائٹ بال میں تو آپ نمبر 1 پہ چلے گئے۔ یہ بھی بابر اعظم کا، اور بابر اعظم کا ذاتی ریکارڈ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن جس طرح کہ آپ نے حالات پیدا کیے، جس انداز میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہی، مثلا ایک ایسے وقت میں جب ورلڈ کپ سر پر ہے، آپ کھلاڑیوں کو NOC جاری کرتے ہیں کہ آپ جائیں جناب کاؤنٹیز کھیلیں اور IPL اور دوسرے مختلف جو ہیں وہ لیگز کھیلیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی ایک تھکی ہوئی ٹیم جو تھی وہ ورلڈ کپ میں شامل ہونے کے لیے گئی، تو اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ لے کے آ جائیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ایک تو اس کرکٹ کے اس پورے سسٹم کو جو ہمیشہ ICC کا بھی مطالبہ رہا ہے، سیاست سے بھی پاک کریں اور حکومتی اثر و رسوخ سے، دباؤ سے بھی پاک کریں، اور ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جس طرح سمجھا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں،
اسی طرح کی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے پی سی بی بورڈ ہونا چاہیے، وہاں فیصلے میرٹ پر ہوں۔ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چیئرمین کو تبدیل کرے، مینجمنٹ کمیٹی کو تبدیل کرے، پھر وہ اسی پس منظر میں کھلاڑیوں میں پسند ناپسند کی بنیاد پر سلیکشن ہو اور پھر کپتان تبدیل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اب اس سے کم از کم سبق بھی سیکھنا چاہیے اور ماضی کی غلطیاں آئندہ نہ دہرانے کا عزم کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ورلڈ کپ، اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کل سے شروع ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم 3 مہینے پہلے 4 مہینے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی جو ٹیمیں ہیں وہ 4 سال 3 سال لگاتی ہیں اس پہ تیاری میں، اور ہم 3 ماہ میں تیاری کا رزلٹ دینا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، خرم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ خرم صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے ماضی کے کچھ بیانات کی قیادت کے جو آج کل میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ سیاسی الحاق اتحاد جو کر رہے ہیں اس پر ذریعے آپ بھی سن لیں، ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ جی گیلانی صاحب وہی ہے نا جن کو پہلے 2018 میں ان کو کس طرح سے چیئرمین بنایا تھا، اور بلوچستان کی گورنمنٹ الٹا وہاں سینیٹرز جعلی طریقے سے منتخب کروا کے اور پھر ان کو یہاں سینیٹ کا چیئرمین بنا دیا۔ راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ شیم شیم شیم۔ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے، جس طرح وہ لائی گئی باپ پارٹی جو ہے، جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے عوام کے اوپر، تو جب بھی عوام پر کوئی دکھ کی گھڑی آئے گی یا عوام کو ان کی ضرورت پڑے گی، یہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے۔ اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے۔ اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے، باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تو نے کیسے لیے؟ تو امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا، اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا۔ جی خرم صاحب، آپ باپ سے جا ملے، یہ سوچ کیسے بدلی؟ یہ سوچ یہ ہے کہ انشاءاللہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کی حمایت سے ایک ایسی حکومت بنانے کی تجویز ہے جو کہ اس ملک کو صحیح معنوں میں سیاسی استحکام دے سکے، جو کہ پھر انشاءاللہ معاشی استحکام کی صورت میں ظاہر ہوگا لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اور اس میں اب ایک اور نیا چیلنج بھی شامل ہو گیا ہے، جو کہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، جو کہ 2021 میں اس وقت کی جو عسکری اور سیاسی قیادت تھی، ان کا جو ایک انتہائی فاش غلطی تھی ٹی ٹی پی کو عام معافی دینے کی اور ان کے لوگوں کو واپس لانے کی، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ پل بنائے جا رہے ہیں۔ وی آر بلڈنگ بریجز، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، انشاءاللہ کے پی میں بھی یہ کام کریں گے، تاکہ مل کر ایک صحیح یونٹی سے ہم وہ سٹیبل گورنمنٹ پروڈیوس کر سکیں۔ یہ باقی ایشوز جس کا ذکر ہوا، اب تاریخ تو یہ بھی کہتی ہے کہ 2018 کے سینٹ چیئرمین کے جو انتخاب تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر باپ کو ووٹ ڈالنے تھے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں اتنی بڑی جو تھی ایشو ہوتا تو پی ٹی ایم نہ بنتی، ہم کہتے تھے آپ نے کیوں اس وقت ہمارے خلاف ووٹ دیے۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا اتار چڑھاؤ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اس وقت جو ملک میں جو ہمارے سامنے چیلنج درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف فوجی آمریت ہے، اسے بھی ملک کو بچانا ہے، دوسری طرف عمرانی فاشزم ہے، اسے بھی ملک کو بچانا ہے، اور ایک بڑے تنگ رستے سے جمہوریت اور آئین کو آگے لے کر جانا ہے، جس پر ہم چل رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو بات درست ہے کہ بھئی ایک وسیع تر قومی مفاد کے مد نظر زیادہ سے زیادہ سیاسی قوتوں کو اور جماعتوں کو ملایا جائے، لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں یا باپ کے بارے میں یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں جو مسلم لیگ نون کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، باقی سیاسی جماعتوں کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ نہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، نہ اپنا وہ ووٹ ہوتا ہے، اور وہ جس وقت چاہتے ہیں جمہوریت کو یا منتخب حکومت کو ڈیریل کرتے ہیں، عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں۔ کوئی یہ سوچ ان لوگوں کی بدل چکی ہے اب؟ جی نہیں، میں تو اتنا زیادہ مثبت حسن زن نہیں ہے، لیکن بہرحال توقع یہی ہے کہ چونکہ یہ 16 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی بھی، باپ بھی،
MQM بھی اور دوسری جماعتیں بھی ایک وسیع البنیاد حکومت کا حصہ تھی جس کی قیادت شہباز شریف کر رہے تھے. لہٰذا ایک جو تجربہ تھا ان 16 ماہ کا، یہ ایکچولی اس کے نتائج، مثبت نتائج آ رہے ہیں. کیا پارٹیاں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ PMLN کے اندر جو کولیشن چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر طریقے سے موجود ہے. صحیح ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کرنے کے بعد مسلم لیگ نون، اور انہوں نے نام لیے چند لوگوں کے، کہ آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور میں بطور وزیر خارجہ لوگوں کو منہ دکھا سکتا ہوں. تو جی میں بلاول صاحب کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے میرا بھی نام لیا، اور الحمدللہ آپ کی بھی مہربانی ہے، آپ نے مجھے منہ دکھانے کا موقع دیا، میں منہ دکھا رہا ہوں. اور الحمدللہ ہم بھی اپنے ریکارڈ پر پوری طرح کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. جب بھی اس پہ سوال ہوں گے تو ہم ریکارڈ کے ساتھ جائیں گے. لیکن ایشو یہی ہے کہ ایک سخت ترین چیلنجز کا سامنا تھا، جو عذاب عمرانی کے 4 سال تھے. اس کے بعد ہم سب نے اس پہ ذمہ داری اٹھائی اور لی. اور میں اس کو بھی سراہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بالغ نظر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم اس 16 مہینے کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اچھی اور بری دونوں باتوں کی. لہذا وہ چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے. اس وقت ایک انتخابی ماحول ہے، ہر جماعت جو ہے وہ ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، اس میں سختی بھی آ رہی ہے. لیکن حقیقت یہی 16 ماہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور دوسری جماعتوں کی ایک مثالی حمایت کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی حاصل رہی، اور تبھی یہ جو کولیشن تھی اس نے اپنی جو مدت تھی پارلیمان کی وہ پوری کی. اچھا خرم صاحب، بلوچستان میں آپ کی جماعت اس لیے تقسیم ہو گئی یا اس سے لوگ نکل گئے بڑے بڑے نام کہ آپ نے قوم پرست جماعتوں کو زیادہ اہمیت دی، خاص طور پر اختر مینگل صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب جو آپ کے صدر تھے ان کو کم اہمیت ملی، عبدالقادر بلوچ صاحب کو. اب آپ اسی پارٹی کو یا انہی لوگوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ جو اتحادی تھے آپ کے جن کی خاطر آپ نے ثناء اللہ زہری، عبدالقادر بلوچ کی قربانی دی، وہ اب دور ہو رہے ہیں. میاں صاحب کی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، ان سے نہیں ہوئی، تو اب آپ نے پالیسی تبدیل کی ہے کہ ان لوگوں کو، قوم پرستوں کو، خاص طور اختر مینگل وغیرہ کو اپنے قریب نہیں کریں گے؟ جی نہیں، ایک تو میں درست کر دوں، کل میاں نواز شریف کی نیشنل پارٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی، JUIF کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. آج شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اسلم رئیسانی اور لشکری رئیسانی صاحب کے گھر تشریف لے گئے تھے. تو یہ جو بلڈنگ برجز ہے، پل بنانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. تو جو ہمارے جو سابق اتحادی تھے ان سے بھی، مینگل صاحب سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ، محمود اچکزئی صاحب سے بھی براہ راست میاں نواز شریف کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان سے بات ہوگی. ایشو یہی ہے جی کہ اب ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا بلوچستان کا مسئلہ ہے یا بلوچستان کی ایشوز ہیں، ان کو اگر اب فیصلہ کن طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو وہاں بھی سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے. صحیح. تو آپ بلوچستان سے ایک لحاظ سے آغاز کر رہے ہیں اس عمل کا، تو KPK میں آپ ظاہر بات ہے ANP مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI ہے، کیا جو PTI پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی اپنے قریب لانے کی کوشش کریں گے اور یہاں استحکام پاکستان پارٹی کو بھی اس برج کا حصہ بنائیں گے؟ جی اگر ان کی خواہش ہے اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے تو کوئی اس وقت دروازہ بند نہیں ہے، وہ بات کریں تاکہ ہم اس پر ایشوز پہ گفتگو کرنی ہے. لیکن اصل سارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا اور پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیے تو میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک حقیقی طور پر مستحکم حکومت ہمیں بنانی ہے، کیونکہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے استحکام کی ضرورت ہے. یہ استحکام الحمدللہ 2013 سے 18 تک بھی تمام تر کوششیں جو ہوئی ہمارے خلاف، اس کے باوجود ہم نے وہ دیا
کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس کو ختم کیا, دہشت گردی کو ختم کیا, کراچی کو پرامن کیا, لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا, سی پیک لے کر آئے. تو یہ جب استحکام ہوتا ہے تو پاکستان آگے جاتا ہے. اور یہ جو اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے پچھلے جو 4 سال کا عذاب عمرانی تھا, وہ یہی ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کراچی میں جس طرح MQM سے بات ہوئی ہے, کراچی کی اسٹیبلٹی اور کراچی کی ترقی پاکستان کی جو اوور آل معاشی ترقی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنے دونوں پچھلے ادوار میں, پہلے کو چھوڑ کے باقی 2 ادوار جو ہیں اس میں بھارت سے تعلقات کے بہت زیادہ متمنی رہے. اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی, بہت حد تک وہ درست بھی تھے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہوں گے. اس وقت صورتحال ہے کہ بھارت کا ایک یک طرفہ معاندانہ رویہ ہے پاکستان کے خلاف, اور آج ایک ڈوزیئر جاری ہوا ہے PM آفس کی طرف سے جس میں بھارت کے پاکستان مخالف اور وہاں اپنی مذہبی اقلیتوں کے خلاف. اس حوالے سے آپ کی پالیسی کیا ہوگی کہ پھر بھی اسی تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ 5 اگست بھی اسی دوران ہو چکا ہے, یا ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی ہوگی؟ جی نہیں, اس وقت تو جب تک نریندر مودی کی حکومت ہے تو کوئی بھی مفاہمت کی کوشش ہے یا دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کا جو معاملہ ہے اس میں تو بہت بڑی رکاوٹ ہے. خود ان کے وزیر اعظم کی ذات جو ہے اور ان کی جو پالیسیاں ہیں جو کہ مستقل طور پہ یعنی سیاست کا دار و مدار ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے اور دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے استحصال کے اوپر ان کی سیاست کا دار و مدار ہے. تو اس وقت تک تو مشکل ہوگا, لیکن اصول کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں اصول یہی ہے کہ ہمیں اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکے تعلقات بہتر کرنے ہیں, ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے, تجارتی راستے کھولنے ہیں تاکہ پاکستان کی بھی ترقی ہو اور ان کی بھی ترقی ہو. تو ایک ریجنل جو ہے کنیکٹیوٹی وہ بہت ضروری ہے ایک اوور آل خوشحالی کے لیے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب غیر آئینی قائد ایوان ہیں سینٹ میں, اور اس کی دلیل بھی وہ دیتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے نامینی نہیں ہیں, موجودہ وزیر اعظم نے انہیں نامینیٹ نہیں کیا ہے. اب بات کل تک آپ لوگ اکٹھے تھے, ساری باتیں تھیں, بہت اچھی باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر جو ابھی سینیریو بدل رہا ہے, اگین دی کویسچن از دس کہ عوام کیسے یقین کر لیں کہ جو بات آج آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ سے مراد جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری, وہ بالکل ٹھیک ہے اور کل تک آپ اس پہ قائم رہیں گے؟ دیکھیے, ایک بات یہ ہے کہ جو انتخابات کا جو وقتی دباؤ ہے اور تناؤ ہے اس میں سیاسی جماعتیں بہت ساری گفتگو کریں گی ایک دوسرے کے خلاف, لیکن پیپلز پارٹی سے ہمارا پالیسیز کے اوپر تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ جمہوریت قائم کرنے میں ہمارے پارٹنر تھے اور ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے آئین کے بتائیے میں لکھا ہے جو ایک وعدہ ہے جس کی طرف ہم ظاہر ہے خطا کار ہیں, اس میں گرتے بھی ہیں, لڑکتے بھی ہیں, لیکن یہ کہ کوشش تو یہ ہے ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, پارلیمان کو مضبوط ہونا چاہیے, پاکستان کے عوام کی جو رائے ہے جو وہ بیلٹ باکس پہ دیں اسی کی بنیاد پر حکومتیں بننی چاہیے. اس بنیاد پر تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں. تو جو پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے یا ووٹ لینے کی کوشش ہے, ہم سب ایک دوسرے کے صوبوں میں جا کر ابھی جلسے بھی کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے, لیکن بنیادی طور پہ جو میثاق جمہوریت تھا شہید بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے, اس کی روح تو قائم ہے کہ بھی پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ جو ہے اس میں جو بھی ہماری بہت ساری غلطیاں بھی ہیں, خطائیں بھی ہیں, وقتی طور پہ کمپرومائزز بھی کی ہیں, لیکن جو اوور آل اس کی جو سمت ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جمہوری ملک بنانا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے عبدالباسط صاحب نے, پاکستان کے مایناز سفارتکار ہیں, بھارت میں ہائی کمشنر بھی رہے ہیں, ان کے کریڈنشلز میں بہت سے اہم عہدے ہیں. عبدالباسط صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عبدالباسط صاحب, آج وزیر اعظم صاحب نے ایک ڈوزیئر دیا ہے
اور جو بھارت کے اندر بالخصوص اقلیتیں ہیں اور مذہب کی بنیاد پہ اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو استحصال ہے وہ ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ رپورٹس بھی بتاتی ہیں کہ سال 2022 ورسٹ ترین سال تھا اقلیتوں کے حساب سے بھارت میں، اور بھارتی جو واچ ڈاگز ہیں، ہیومن رائٹ واچ ڈاگز ہیں، وہ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ ڈوزیئر کتنا پر اثر ہوگا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈوزیئر دیے ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا۔ جہاں تک اس ڈوزیئر کی بات ہے، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا، اس سے پہلے بھی ہم کلبھوشن جادیو پہ بھی ہم ڈوزیئر دے چکے ہیں، پر کشمیر پہ بھی ہم نے ایک ڈوزیئر بنائے ہیں، تو ابھی بہت سے ڈوزیئرز بناتے رہے ہم۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہندوتوا کی حکومت بھارت میں آئی ہے، اس وقت سے اقلیتوں کے ساتھ جو رویے ہیں اور جس قسم کے مظالم اور ریاسی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے، اور دنیا بھی اس کو جانتی ہی ہے۔ اور ابھی جو خاص طور پہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے اور تقریباً 700 سے اوپر وہاں چرچز کو گرایا گیا، منہدم کیا گیا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ مساجد کے ساتھ کیا ہوتا رہا، دلیتس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو یہ بڑی واضح ایک تصویر تو بنتی ہے بھارت میں، لیکن کوشچن یہ ہے کتنا اس کا اثر ہوگا۔ اب یہ ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ میرا اگر ذاتی رائے پوچھیں تو میرا خیال تھا کہ اگر یہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے یہ ڈوزیئر بنایا ہے، میں نے چونکہ ڈوزیئر خود دیکھا نہیں ہے تو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ کتنا یہ اس سے کیا مطلب اس میں کانٹینٹس میں ہے کیا، لیکن بہتر ہوتا کہ جو ہیومن رائٹس کونسل کا ابھی آخر پچھلے مہینے ایک اجلاس ختم ہوا ہے، اس کا تیسرا اجلاس جو ہر سال 3 اجلاس ہوتے ہیں، تو وہاں پیش کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس کونسل میں۔ اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس کا اثر ہوتا، 47 ممبر وہاں پہ ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ پیش کیا جاتا یہاں رادر دن کہ یہاں مرکلہ ڈائیلاگ میں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ افیکٹو ہوتا۔ اچھا باسی صاحب، ہم جب بھی بات کرتے ہیں کشمیر کی ہو، وہاں انسانی حقوق کی ہو، تو عام طور پر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی عالمی برادری، خاص طور پر یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اس لیے ہماری بات نہیں سنتے اور انڈیا کو فیور دیتے ہیں کہ وہ ایک بڑی اکانومی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے ہمارا وزن کم ہوتا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے معاملے میں اب سامنے آ رہا ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے، اسرائیل کوئی بڑی اکانومی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی جس طرح سے پشت پناہی کی جا رہی ہے اور ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچے 5000 کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ یہ کے حوالے سے بھی وہی امریکہ اور یورپ کی پالیسی ہے یا واقعی اکانومی کی وجہ سے بھارت کو کوشن ملتا ہے؟ نہیں، صرف اکانومی نہیں ہے، اکانومی ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیے تو ریجنل اور گلوبل لیول پہ امریکہ کے اور کسی حد تک بھارت کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں، مفادات کنورج کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ چائنا ایک رائزنگ پاور ہے اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو قوت چاہیے اس ریجن میں خاص طور پہ، تو انڈو پیسفک سے ہم پہلے کہتے رہے، تو اس میں آبویسلی بھارت کا ایک بڑا رول بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ خلیجی ممالک کو بھی دیکھیے تو اس صرف مغربی دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے، خلیجی ممالک کے البتہ کچھ اکنامک انٹرسٹ ضرور ہیں اس علاقے میں، اور پھر بدقسمتی کے ساتھ مسلمان دنیا چونکہ ڈیوائیڈڈ ہے، ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا تناؤ والی سچویشن ہے، گو کہ سعودی عرب اور ایران نے اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ مارچ اس سال بحال بھی کر لیے ہیں، لیکن اندرون خانہ بہت سے پرابلمز بھی ہیں اور ٹینشنز بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے معاملے میں بھی ہمیں وہ ریسپانس نظر نہیں آیا مسلم دنیا کی جانب سے، گو کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن کسی مسلمان دنیا نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم جو ہیں تمام تجارتی جو ہمارے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب تک عرب دنیا میرے خیال میں کوئی واضح پوزیشن نہیں لے گی، اس وقت تک مغربی دنیا کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی کام نہیں دکھایا۔ اصل معاملہ یہ ہے
कि फर्ज तो बनता है अरब और मुस्लिम दुनिया का, और जो कि एक ऑक्यूपेशन के खिलाफ जंग हो रही है, ये ऑक्यूपाइड लोग हैं फ़लस्तीन में, और ये एक अहम नुक्ता है जिसको हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये कोई इंटर स्टेट वॉर तो हो रही नहीं, और इसराइल ने इन इलाकों पे कब्जा कर रखा है। अब बात तो ये बनती कि टर्की, ईरान, पाकिस्तान, अरब दुनिया जो ब्लॉकेड है गजा का समुंदर के जरिए उसको तोड़ने की कोशिश करते, तो एक चीज हमें मालूम होती कि वाकई कोई एक्शन होने जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ अब क्योंकि कौमी मफादात आड़े आ जाते हैं इसलिए हम कोई एक्शन देख नहीं पा रहे जी। अच्छा बासी साहब, एक बात ईरानी सदर ने कही जो ताज़ा इजलास हुआ OIC का और अरब ममालिक का, कि जी अगर इसराइल और गैस को इस्तेमाल किया जाए इसराइल के ख़िलाफ़, और एयर स्पेस अमेरिका के लिए बंद की जाए जो असला वहाँ प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे कुछ मामला दुरुस्त हो सकता है। तो क्या ये फिजिबल और प्रैक्टिकल बात थी, लेकिन वो मानी नहीं गई? नहीं, ये हमने 1973 वॉर में देखा था किस तरह ऑयल एम्बार्गो हुआ था और किस तरह पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई थी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, उस वक्त ईरान रेवोल्यूशन नहीं आया था। ये 1979 के बाद जो मुस्लिम दुनिया के अंदर एक लिहाज से डिवीजन पैदा हुई है, और सच्ची बात अगर आप मुझसे पूछें तो वो यही है कि ये जो खलीजी ममालिक हैं, अरब दुनिया में कुछ और ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन ख़त्म हुए, तो इस इलाके में भी लेबनान, फ़लस्तीन, यहाँ पे अगर हमास है, हिजबुल्लाह है, इनको भी ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसीलिए उनका सारा जो जोर है वो फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी है महमूद अब्बास की उस जानिब है। तो इंटरेस्ट बहुत क्लैश कर, क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस इन इलाकों में है, वो चाहते हैं कि ईरान का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे ना हो, बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी था कि वो इसराइल से ज़्यादा ईरान को अपना दुश्मन समझते थे। तो इस ईरान के अपने मफादात हैं, खलीजी ममालिक के अपने मफादात हैं, इसलिए वो पूरी तौर पे इसराइल के साथ कता एक लिहाज से जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म भी नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं आके उनके भी इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। लेकिन एक ज़रूर बात है, जो इस पब्लिक सेंटिमेंट है पूरी दुनिया में, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और हुकूमतें दूसरी जानिब खड़ी हैं। तो अब ये किस तरह पैन आउट होता है, किस तरह हालात आगे चलते हैं, लेट्स सी। लेकिन आज माल्टा ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास की है, पेश करने जा रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस हो, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जो लास्ट रेजोल्यूशन आई थी 18 अक्टूबर को, उसमें सिर्फ अमेरिका ने उसको वीटो किया था। उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन, उसमें सीज फायर की बात नहीं थी, ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस की बात थी। और 18 अक्टूबर से लेकर आज 15 नवंबर तक 7,000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। लेकिन अब प्रेशर, पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। तो लेट्स होप कि जो माल्टा, अच्छा बासित साहब यही सवाल है जी, बासित साहब यही हमारा सवाल था कि अमेरिका एक जानिब जंग बंदी भी नहीं चाह रहा, उसकी भी हिमायत नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ वो गजा पर कब्जे के भी खिलाफ है। ये पॉलिसी क्या है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका की शय पे ही एक लिहाज से इंकरेजमेंट तो मिली है। अगर अमेरिका पहले से ही पोजीशन लेता कि जी आपने एक ठीक है, आप हमास के रिएक्ट करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन बैनुल-अक़वामी क़वानीन बड़े वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि नॉन कम्बैटेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको आप टच भी नहीं कर सकते। आज अल-शिफा में इस्राइली ट्रुप्स दाखिल हो गए हैं और वहाँ पे जो मनाजिर हमें देखने को मिल गए हैं, बड़े दिलखराश मनाजिर हैं। लेकिन अमेरिका अगर चाहता, उसका रसूख है, लेकिन एक तरफ देखिए ना, $4 बिलियन की एड, मिलिट्री असिस्टेंस दी जा रही है इसराइल को, और अभी $14 बिलियन मजीद देने जा रहे हैं उस मिलिट्री असिस्टेंस। तो इसराइल और अमेरिका, और जब आप जानते हैं कि एंटनी ब्लिंकन US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिस दिन 8 या 9 अक्टूबर को इसराइल आए थे तल अवीव, तो उन्होंने कहा आई हैव कम हियर एज ए ज्यू, मैं यहूदी के तौर पे यहाँ पे आया हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके और इनके इंटरेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और ये भी चाहते हैं कि हमास खत्म हो, ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ पे खत्म हो। और अब देखिए ना, 20%, तकरीबन 22% टेरिटरी भी इसराइल अपनी जो उनकी ज़मीन है उसमें से 22% ज़मीन भी देने को तैयार नहीं है कि वहाँ हम अपनी रियासत बना सकें। तो मामला तो बहुत बिगड़ गए हैं। तो बहरहाल फ़लस्तीनियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। बासित साहब, एक और मामला है कि रूस और चीन कब तक खुद को इस मुआहदे से ला ताल्लुक़ रखेंगे?
دیکھیے آج چین اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات ہونے جا رہی ہے سین فرانسسکو میں. یہ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کی سمٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ صدر شی جن پنگ اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن ابھی جو یہ ریزولوشن اگر یہ اڈاپٹ ہو جاتی ہے اور امریکہ اس کو ویٹو نہیں کرتا, پھر دیکھنے کی بات یہ ہوگی, کیونکہ روس اور چائنا مجھے لگتا ہے کہ اس کو they would not have any problem with this resolution. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیپٹر 6 کے اندر ہوتی ہے یا چیپٹر 7 جو ہے UN چارٹر کا اس کے تحت ہوتی ہے. اگر یہ چیپٹر 6 پہ ہوئی تو یہ ایک ایڈوائزری ریکمنڈیشن ہوگی. اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کو خاص جواب دے گا, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اس کو اس اسٹیج پہ ویٹو کر دے اور یہ ریزولوشن آگے نہ چلے. لیکن روس اور چین کو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ روس تو اس وقت ایک بیک فٹ پہ ہے بیکاز آف یوکرین, لیکن چین کا ایک بڑا اہم رول بنتا ہے اور چین اب امید کرتے ہیں کہ چین اپنا رول ادا کرے گا اور جو آج سمٹ ہونے جا رہی ہے اس سے کچھ مثبت نتائج نکلیں گے. جی صحیح. بطور ایک تجربہ کار سفارتکار کے صاحب بصیرت فرد کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, اگر جنگ بندی نہیں ہوتی, معاملہ آگے بڑھتا ہے, تو اسرائیل قبضہ مکمل کر لے گا جو علاقے وہ چاہتا ہے, جہاں سے وہ فلسطینیوں کو نکال کے صحرا سینہ کی طرف جو ہے وہ منتقل کرنا چاہتا ہے, اس میں کامیاب رہے گا, یا عالمی رائے عامہ جو عوام جس طرح یو کے میں نکل رہے ہیں, امریکہ میں نکل رہے ہیں, دوسرے ممالک میں نکل رہے ہیں, وہ ایک اس صورتحال کو قبول نہیں کریں گے اور اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کا اس وقت جو مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو نارتھ غزہ ہے اور غزہ سٹی اس پہ اپنا کنٹرول سنبھالے. اور میرا نہیں خیال کہ 23 لاکھ لوگوں کو غزہ پٹی سے اتنی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ مصر جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. اور مصر کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ نہیں چاہتا کہ حماس یا فلسطینیوں کی پریزنس اس طرف آئے. لیکن یہ صرف معاملہ اب غزہ پٹی تک تو نہیں رہا ارشاد صاحب. اب دیکھیں نا ویسٹ بینک مغربی کنارے میں بھی حالات خراب ہو گئے ہیں, جس طرح اسرائیلی فوجوں نے آج وہاں بربادی تھوڑی بہت مچائی ہے. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ آیا حزب اللہ کس قدر سچویشن کو ریمپ اپ کر سکتا ہے. اگر حزب اللہ تھوڑا ایک لحاظ سے ریئیکٹ کرے گا تو پھر اس کا دائرہ جو وار کا ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ اس وقت اسرائیل یہ چاہے گا کہ تھوڑی سی زمین اور تنگ کرے فلسطینیوں پہ, غزہ جو آدھا غزہ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے نارتھ کو, اور اس کو ایک نو مین لینڈ زون بنا دے, اور پھر دیکھے کہ کس طرح فلسطینین اتھارٹی کو یو ایس کے پریشر میں آ کر ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے, ان کی ریٹ کو یہاں تک لایا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ محمود عباس اس وقت مارشلائز ہو چکے ہیں, ان کے اپنی ویسٹ بینک میں بھی ریٹ نہیں ہے, وہ جا کے وہ غزہ میں آ کر اپنی ریٹ قائم کریں گے. تو ایک گمبھیر سی سچویشن ہے, لیکن اسرائیل کم از کم نارتھ غزہ سے تو اسرائیل اب اپنا قدم وہاں جمائے گا. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو پیس پروسیس چل رہا تھا اور سعودی عرب آلموسٹ کہنا چاہیے کہ تیار بیٹھا تھا, اب دوبارہ یہ نارملائزیشن ہو پائے گی جلدی اور پیس پروسیس چل پائے گا, یہ طویل عرصے کے لیے یہ معاملہ معطل ہو گیا ہے؟ دیکھیں جلد تو نہیں ہونے والا, مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتا کہ یہ ریوائیو ہو سکے گا, کیونکہ ابھی غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے بہت پیسہ چاہیے اور بہت سی چیزیں ابھی ہونے والی ہیں. میرا نہیں خیال کہ پیس پروسیس کا بھی کوئی اس وقت قریب میں کچھ ہمیں نظر آتا ہے. یہ فی الحال تو یہ آپ سمجھے کہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا. اگر یہ کریں گے دوبارہ, کیونکہ بہت پریشر, پبلک پریشر بہت زیادہ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت سعودی عرب افورڈ کر سکتا ہے. اگر اسرائیل کو فلسطین کے معاملے میں کچھ واقعی ایسی کنسیشنز دے جہاں پہ فلسطینی ریاست قائم ہو سکے پھر تو ممکن ہے. لیکن اگر اس کے کوئی ریزنیبل پروکو نہیں ہو پاتا تو پھر میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ابراہیم ایکارڈز کو اپنے تعین تک وہ ریوائیو کر سکیں. جی صحیح ہے. اچھا ایک لاسٹ بریف کمنٹ کر دیں. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 674 بلین ڈالر 2009 سے لے کے 2018 تک بھارت سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور یہ فیٹف کی رپورٹ ہے. ایک تو شائننگ انڈیا کا ہے سارا وہ کنسیپٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ جو تلوار پاکستان پہ لٹکی تھی, کیا فیٹف بھارت کے لیے بھی وہی اصول اپنائے گا؟
نہیں, ناٹ ایٹ آل. میرا نہیں خیال کہ وہی اصول اپنائے گا. بھارت ایشیا پیسیفک گروپ کا کو چیئر بھی ہے فیٹف کی, اور ایک امپورٹنٹ ممبر گردانہ جاتا ہے. اور اس طرح تو دیکھیے نا, بھارت تو ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے, لیکن آپ یو کے کی مثال بھی لے لیجئے, وہ بھی منی لانڈرنگ میں اور اس قسم کے معاملات میں تو وہی بہت آگے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو گرے لسٹ میں شامل کیا جائے گا. جی ٹھیک, بہت شکریہ عبدالباسط صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دو سے ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیض آباد دھرنا کیس پر جو عدالتی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے اور تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا ہے, جس کی سربراہی ریٹائرڈ آئی جی اختر شاہ اور 7 ممبران میں سابق آئی جی طاہر عالم خان اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان کر رہے ہیں. یہ ممبر ہیں 2 اور ایک سربراہ ہیں اس کے. یہ کمیشن بنا دیا گیا ہے, یہ فیکٹ فائنڈنگ کرے گا, یہ رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گا. راجہ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر قانون ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب, یہ تحقیقاتی کمیشن بن گیا ہے, ظاہر ہے معاملہ تو ہے عدالت میں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دان اس کے جو الٹیمیٹ ریزلٹس آئیں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں, صورتحال ہے اس پر؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو کنسرن ہے وہ اپنی جگہ. سپریم کورٹ نے ایک بڑی ایگزاسٹو قسم کی ججمنٹ پاس کر رکھی ہے دھرنا, فیض آباد دھرنا کے حوالے سے. پھر یہ جو عدالت کے حکم پہ کمیشن بنایا گیا, یقیناً اس سے قانون کی بالادستی اور عکاسی کا ایک طرح کا اعلان ہے. لیکن یہاں سوچنے کی بات جو ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہمارا کنسرن ہے, وہ یہ کہ اس وقت ملک پاکستان بہت سارے ملٹیپل ایشوز ان میں گھرا ہوا ہے. ہماری معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بال بچے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال قطعاً اس وقت بھی تسلی بخش نہیں ہے, اور داخلی طور پہ ہم ایک بڑے انتشار سے بچے, لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ایئر بیسز پہ اٹیکس ہوئے, کس طرح سے ہمارے جو ملٹری فورسز تھیں ان کے جوانوں کو شہید کیا گیا, پولیس پہ حملہ آور ہوئے دہشت گرد, پولیس کی چوکیوں اور تھانوں پہ حملہ آور ہوئے, پولیس اور فوج دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے. پھر یہ ہے کہ آج جو الیکشنز ہیں وہ ایک عرصے سے یہ سوچا جا رہا تھا, ہر بندہ تذبذب کا شکار تھا کہ شاید پاکستان میں الیکشن نہ ہو پائے. وہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ایک ڈیٹ کنفرم کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی, الیکشن کمیشن نے بھی, اٹارنی جنرل نے بھی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم پوری طرح سے اسسٹ کریں گے, اپنی ایڈ اور ہیلپ ایکسٹینڈ کریں گے ان دی فیور آف دی الیکشن کمیشن. جو ہمارا کام ہے پرامن, فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا, وہ نگران گورنمنٹ کا کام ہے اور وہ ہم کریں گے. تو الیکشن, پرامن الیکشن کا انعقاد یقیناً ایک کٹھن مرحلہ ہے. ان سب مراحل کو, ان سارے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. ہمیں کسی گرداب میں نہیں پھنسنا چاہیے, ہمیں کوئی جو ایک گڑے مردے نہیں اکھاڑنے چاہیے, اور ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. اس وقت بہت سارے کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے, ہائی کورٹس کے سامنے, سول کورٹس کے سامنے. اس وقت عام آدمی دیکھیں کہ وہ انصاف کے لیے بیچارہ پٹ رہا ہے, اسے انصاف کا حصول مشکل لگ رہا ہے. جی, ایسا سوال یہ بھی ہے جو آپ بات کر رہے تھے اس کو بے شک کنٹینیو کیجیے گا. ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جب انہوں نے حلف لیا اور حلف لینے سے پہلے بھی جو ان کی کور فوکس رہا وہ عام آدمی کو انصاف دینا تھا. جو عدالتوں کا استعداد کار ہے اس کو بڑھانے سے متعلق بات کی گئی, اور بالخصوص جو جوڈیشری ہے اس کے جو کام ہیں اس کے اثرات عوام تک پہنچنے کی بات ہے. لیکن جب عدالت الجھ جاتی ہے یا الجھا دیا جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں, ہم بہت سے دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے بعد یا سیاستدانوں کے بہت سے معاملات جاتے ہیں وہ عدالت میں, جی عدالت اس پہ فیصلہ کرے, تو الٹیمیٹ وہ جو انصاف فار دی پبلک ہے وہ کس حد تک سفر ہوتا ہے؟ جی یقیناً
मैं इस पे अर्ज कर चुका हूँ आपसे कि पब्लिक बुरी तरह से सफर कर रही है, केसेस नहीं लग पा रहे, एक दफा लेफ्ट ओवर हो जाए, यानी आपका टाइम ना आए, आपका नंबर ना आए, केस लेफ्ट ओवर हो जाए, तो फिर उसे लगाने के लिए अब सुबह मैं अपनी जात की बात करता हूँ कि 2 अर्ली हियरिंग की पिटीशन में हाई कोर्ट में और परसों एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा हूँ। यानी लोग बेचारे वो पिट रहे हैं, वो सिसक रहे हैं इंसाफ के असूल के लिए। हमें अपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने की शदीद ज़रूरत है, और जो चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे इस कौम की बेतहाशा तवक्कुआत वाबस्ता हैं, क्योंकि पे दर पे हमने जो कुछ सालों से देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे चीफ साहिबान एक सियासी केस लेके उसे महीनों चलाया और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई आउटपुट सामने नहीं आया, और जो असल काम था उससे उनकी तवज्जो हटी रही, वो सियासी केसेस में और अपनी पसंद और नापसंद में उलझे रहे। तो जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं इस वक्त, जो सिटिंग इनकम्बेंट चीफ जस्टिस साहब हैं, इनसे इस कौम की बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा अरसा, यानी इन्हें अगले साल ये 16 सितंबर तक रिटायर हो जाएंगे, 16 सितंबर या अक्टूबर की कोई डेट आती है इनकी रिटायरमेंट की, ये 1 साल और कुछ दिन इनका इन्हें रहना है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इस अरसे में हमारा कम अज कम इसका कोई हुलिया ठीक करके जाए जुडिशरी का, और तवक्को है इनसे, यानी पूरी कौम इस वक्त तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठी हुई है कि आप हमारी जुडिशरी का नक्शो निगार, इसका कम्प्लेक्शन, इसका होलिया, इसके कद्दोकाल, इसमें बेहतरी लाएंगे। तो मेरी जाती राय ये है के साथ और अंदाज में मेरी राय ये है कि हमें इन मामलात में उलझे बगैर या किसी के कहने में, यानी मशवरे देने वाले भी लोग होते हैं हर तरह से, हमें फोकस करना चाहिए हमारी जुडिशरी को, मैं पूरी जुडिशरी की बात करता हूँ, फोकस करना चाहिए जो पब्लिक एट लार्ज है उससे के हसूल इंसाफ के लिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। राय साहब, एक बात तो चीफ साहब सही कहते हैं ना कि ये जो धरने होते हैं, इंतशार की सियासत होती है, इसकी वजह से हमारी इकानमी भी मुतासर होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है, हुकूमतों को काम करने का मौका नहीं मिलता, इंतज़ामिया उलझी रहती है। अगर एक सिलसिला ये बंद हो जाता है इस कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में, तो ये तो बेहतर नहीं है, अवाम इससे मुतमईन नहीं होंगे। हर रोज़ कोई उठता है और धरना लेके आ जाता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हमने खुद सफर किया, आप भी पिंडी, इस्लामाबाद, ट्विन सिटीज के बासियों को पता है कि वो 3 माह जो धरना रहा वहाँ पे फैजाबाद पुल पे, उसने कितना हमें थकाया। मुझे इस्लामाबाद से पिंडी ट्रेवल करते हुए 3-3 घंटे लगते थे। उन दिनों मेरे प्रॉब्लम भी था, कोई कॉलर का वो पेन था, मोरों का प्रॉब्लम था, तो मैं इतना तंग हो जाता, 3 घंटे एक साइड से और 3 घंटे आप दूसरी साइड से सफर करें, 6 घंटे आप जो 20-30 मिनट का सफर है वो 6 घंटों में मुकम्मल करें। तो ये ज़ाहिर है ये बातें सारी अपनी जगह मौजूद हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने के लिए धरने सजाए जाएं, लेकिन देखें वो जो करने वाला था वो साहब भी दुनिया से चले गए, बाकी भी रिटायर होंगे। लेकिन मेरी जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो ये कि आम आदमी को इंसाफ, ताकि हमारी जो अदलिया है वो जो मशहूर हो गया कि केस चलता है, दादा दायर करता है तो पोता उसकी तारीखों पे हाजिर हो रहा होता है, और जो मशहूर मकूला है इस हवाले से कि जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, तो ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। और अदारे पे, यानी इस वक्त लोगों को एतमाद नहीं रहा अदारों पे, चाहे वो अदलिया है, जितने भी हमारे अदारे हैं, तो वो अवाम का उस तरह से ट्रस्ट नहीं इंस्पायर कर पा रहे। लिहाजा जरूरत ये है अदलिया को कि अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए लोगों को जल्द, फौरी और सस्ता इंसाफ मिले, तो हमारा फोकस होना चाहिए। नहीं, आप तो सिर्फ अवाम की मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं। देखें ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने जब धरना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के काम में खलल पड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही थी, तो इस तरह की सूरत हाल एक दफ़ा अगर दोबारा धरने पर ही
یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا تو یہ تو ٹھیک ہے اور عوام کی مشکلات کا، لیکن سب سے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ امپارٹنٹ ہے کہ اس وقت فوکس عوام ہونے چاہیے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، جو بے روزگاری، مہنگائی، ناانصافی، بد امنی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ فوکس ہماری عدلیہ کا یہی ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں اس کمیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، کمیشن تو میں نام پڑھے آج ہی اخبارات میں جو نام آئے، ایک 2 آئی جی صاحب ہیں اس میں، اور اس طرح سے کچھ لوگوں کو کیا گیا۔ جی، اب کس حد تک ان کی انویسٹیگیشن کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے، کس حد تک، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جی جی، صاحب آپ نے دھرنوں کی بات کی تو سپریم کورٹ وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا عمران صاحب کا، وہ بھی قوم کو اچھی طرح سے یاد ہے، سپریم کورٹ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔